فیض آباد دھرنے کا فیصلے کے خلاف نظرثانی اپیلیں اور اپیلوں کے اوپر سماعت۔ آج سپریم کورٹ کے اندر ایک بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس عطر من اللہ اور جسٹس امین الدین پر مشتمل 3 رکنی بینچ آج فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جو اپیلیں تھی، جو درخواستیں تھیں، اس کے اوپر سماعت کر رہے ہیں۔ اور یہ کیس جو ہے، یہ جو اپیلیں ہیں، یہ جو درخواستیں ہیں، یہ اہم اس لیے ہیں کہ 4 سال بعد، ایک طویل عرصے بعد 4 سال بعد اس کے اوپر سماعتیں ہو رہی ہے۔ جبکہ دوسری جانب اس کے حوالے سے اگر میں ذرا تفصیل میں جانے کی کوشش کروں تو یہ وہ کیس ہے جب فیض آباد کے انٹرچینج کے اوپر دھرنا دیا گیا تھا، اور دھرنے کے خلاف جو سپریم کورٹ نے خود نوٹس لیا تھا، اس نوٹس کا جو فیصلہ آیا تھا 2019 میں، اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کے 8 درخواستیں دائر کی گئی تھی۔ جبکہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 8 درخواستوں میں جب سے چیف جسٹس سپریم کورٹ نے یہ نوٹس لیا ہے کہ فیض آباد دھرنا ہے، جس کے خلاف سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، نظر ثانی اپیلیں جو دائر ہوئی تھی 8 درخواستیں تھی۔ جبکہ جیسے ہی سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک دفعہ پھر ان درخواستوں کو، ان نظر ثانی اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، تو 8 درخواستوں سے 2 درخواستیں جو ہے وڈرا ہو گئی ہے۔ وہ درخواستیں کس کی جانب سے وڈرا ہو گئی ہے؟ ایک ہے آئی بی انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے، جبکہ دوسری جانب پیمرا کی جانب سے۔ پیمرا میڈیا کے جو ادارے ہوتے ہیں، جو لائسنس یافتہ ادارے ہوتے ہیں، ان کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بھی اپنا جو درخواست تھا اپیل کے لیے، جو نظر ثانی درخواست دائر کی تھی، انہوں نے وڈرا کر دیا ہے۔ اس کے حوالے سے یہ فیض آباد دھرنا تھا کیا، کہاں پر تھا، کن لوگوں نے دھرنا دیا تھا، اور اس کی تفصیلات کیا ہے، آئیے میں بتاتا ہوں اس کے حوالے سے۔ اسلام آباد کے فیض آباد انٹرچینج پر مذہبی جماعتوں تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے دھرنے کا آغاز نومبر 2017 میں ہوا تھا۔ یہ دھرنا انتخابی حلف نامے میں ختم نبوت کے معاملے پر متنازع ترمیم کے خلاف دیا گیا تھا، اور تقریباً 3 ہفتے تک جاری رہا، جس سے دارالحکومت میں نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا تھا۔ حکومت نے دھرنا پرامن طور پر ختم کرانے کی کوششوں میں ناکامی اور عدالت کے فیض آباد خالی کرانے کے حکم کے بعد مظاہرین کے خلاف آپریشن بھی کیا تھا، لیکن ریاستی مشینری مظاہرین کو پیچھے دھکیلنے میں ناکام رہی تھی۔ جبکہ انتظامیہ کی جانب سے ناکامی کے بعد حکومت نے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو طلب کر لیا تھا، جس پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور حکومت کو اپنے شہریوں کے خلاف طاقت کا استعمال نہ کرنے کا مشورہ بھی دیا تھا۔ مظاہرین کے خلاف آپریشن کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں سمیت درجنوں افراد زخمی ہوئے تھے، تاہم دھرنا جاری رہا تھا۔ اس وقت بھی بعد ازاں 27 نومبر 2017 کو حکومت نے وزیر قانون زاہد حامد کے استعفے سمیت دھرنے کے شرکاء کے مطالبات تسلیم کر لیے، اور اس وقت کے ڈی جی سی فیض حمید، جو کہ بعد میں ISI چیف بنا، اس کے ذریعے مظاہرین کے ساتھ ایسے گارنٹر معاہدہ کیا، اور 21 دن بعد TLP کا دھرنا اختتام کو پہنچا۔ دھرنا تو ختم ہوا، لیکن جڑواں شہروں کو یرغمال بنانے پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا تھا، اور از خود نوٹس کیس کی سماعت اس وقت کے چیف جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم نے سماعت کی تھی، جو کہ مشیر عالم اب اس وقت ریٹائر ہو چکے ہیں۔ 1 سال بعد یعنی نومبر 2018 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا، اور 6 فروری 2019 کو سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ سنایا۔ فیصلے میں پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے فیض آباد کے مقام پر دیے گئے دھرنے کے معاملے پر از خود نوٹس کا فیصلہ سناتے ہوئے حکومت کو حکم دیا تھا کہ وہ ایسے فوجی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرے جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا۔ عدالت نے ISI، ملٹری انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس بیورو کے علاوہ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کو بھی ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کام کرے۔ عدالت نے آرمی چیف اور بحری اور فضائی افواج کے سربراہان کو وزارت دفاع کے توسط سے حکم دیا تھا کہ وہ فوج کے ان اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرے جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی سیاسی جماعت یا گروہ کی حمایت کی ہے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ تمام خفیہ اداروں بشمول ISI، IB اور MI اور پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کو اپنے
مینڈیٹ سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی وہ اظہار رائے کی آزادی کو سلب کر سکتے، اور نہ ہی انہیں چینلز اور اخبارات کی نشریات میں مداخلت کا اختیار ہے۔ مزید آبزرویشن میں عدالت کا کہنا تھا کہ وردی میں ملبوس اہلکاروں نے فیض آباد دھرنے کے شرکاء میں رقوم تقسیم کیے، پیسے تقسیم کیے، اور یہ کوئی اچھا منظر نہیں تھا۔ عدالتی فیصلے میں نجی ٹی وی چینل 92 کا حوالہ بھی دیا گیا تھا، اور اس کے بارے میں کہا گیا تھا اس وقت کہ اس چینل کے ذمہ داران فیض آباد دھرنے کے شرکاء کو کھانا فراہم کرتے تھے۔ فیصلے میں پیمرا کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا کہ انہوں نے مذکورہ چینل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ 2017 میں دھرنا گیا تھا، یاد رکھیں 2017 میں دھرنا دیا گیا تھا۔ 15 دن بعد عدالت نے از خود نوٹس لیا، 2 ججوں نے سماعت کی، 2 سال بعد 2019 کو عدالت نے فیصلہ سنایا۔ فیصلہ آنے کے بعد فیصلے کے خلاف نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ میں مجموعی طور پر 8 نظر ثانی درخواستیں دائر کی گئی تھی۔ وفاقی حکومت کے اٹارنی جنرل کی جانب سے سپریم کورٹ سے درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ فیصلے میں فوجی افسران کے خلاف کارروائی کے احکامات کالعدم قرار دیے جائے۔ وفاقی حکومت کے علاوہ انٹیلیجنس بیورو، پیمرا، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، شیخ رشید، اعجاز الحق اور الیکشن کمیشن نے بھی فیض آباد دھرنا فیصلے کے خلاف الگ الگ نظر ثانی درخواستیں دائر کروائی تھی۔ نظر ثانی درخواستیں دائر کرنے کے اگلے ہی ماہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس دائر کر دیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب عاصم سعید کوسہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اس کے بعد جسٹس گلزار سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے، اور پھر چیف جسٹس عمر عطا بنیال۔ لیکن 4 سال کے عرصے میں تینوں چیف جسٹس صاحبان میں سے کسی نے نظر ثانی درخواستیں مقرر نہیں کی۔ مرکزی کیس کا فیصلہ لکھنے والے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے چیف جسٹس بننے کے بعد دوسرے ہی ہفتے یعنی آج درخواستوں کو مقرر کیا ہے، جن کی سماعت اب تھوڑی دیر بعد ہونی ہے۔ فیض آباد دھرنے کا فیصلہ دینے والے جج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 2019 میں فیصلہ دینے کے بعد پھر 1 مہینے بعد جو اپیلیں دائر کر دی گئی تھی، اس کے فوراً بعد اپیلیں جو دائر کر دی گئی تھی، اس کے 1 مہینے بعد چیف جسٹس جو موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اس کے خلاف باقاعدہ اس وقت کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، ان کی جانب سے باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ایک ریفرنس بھیج دیا گیا تھا۔ اس وقت کے چیف جسٹس کی جانب سے یہ دعویٰ اب بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ بعد میں بھی جس وقت وہ یہ کیس بھگت رہا تھا تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، انہوں نے یہ ظاہر کیا تھا کہ میرا ایک ہی گناہ ہے، وہ گناہ یہ ہے کہ میں نے فیض آباد دھرنے کا فیصلہ دیا تھا۔ یاد رہے اس دوران فیض آباد دھرنے کا فیصلہ دیا گیا، پھر نظر ثانی اپیلیں دائر کر دی گئی ہے۔ اس دوران 4 سال گزر گئے، 4 سالوں میں 3 چیف جسٹس، ایک ہے جسٹس گلزار اور ایک ہے سعید کوسہ، اور اس کے علاوہ جب آخری چیف جسٹس تھے عمر عطا بنیال صاحب، ان 4 سالوں میں کسی بھی چیف جسٹس نے جرت نہیں کی کہ جو اپیلیں ہیں ان کے اوپر سماعت کرے یا سماعت کے لیے مقرر کرے۔ آخری بار پچھلے ہفتے 2 ہفتے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان، موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کرسی پر براجمان ہوئے، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، یہ ڈیسیجن لے لیا کہ جو فیصلہ انہوں نے 4 سال دیا تھا، اس فیصلے کے خلاف جو نظر ثانی اپیلیں آئی ہے ان اپیلوں کو دوبارہ سنیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو 8 اپیلوں کو، 8 جو درخواستیں تھیں اپیلوں کی، وہ 8 درخواستیں اب 6 درخواستوں میں تبدیل ہو گئی ہے۔ دیکھتے ہیں آج سماعت ہوگی، سپریم کورٹ کے باہر موجود ہیں، کیا ہوتا ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتے ہیں، آگے کی جو کارروائی ہوگی انشاءاللہ آپ لوگ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔